بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، آج کا جو بیان ہے اس کا موضوع ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت، شان کیا ہے. امت محمدیہ کون ہے؟ جو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، حضور کو جو آخری نبی مانتا ہے اور آپ کی تمام شانوں سمیت آپ کو نبی مانتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. سامعین محترم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ جو امتی ہیں وہی آپس میں لڑی جا رہے ہیں. جو ہم امتی ہیں وہی آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں. کتنے فرقے بن گئے نا، اور پھر ہر فرقے میں آگے پلس کتنے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. ابھی دیکھ لیں ہمارے اہل سنت جماعت میں ہی کتنے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی سی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم کو فتویٰ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کسی سے جان بوجھ کر غلطی نہ ہوئی ہو، اگر کوئی توبہ کہہ رہا ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے، کسی کو علم میں نہیں ہے تو آپ اس کی بات تو سن لو. ہم کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے. مطلب آج کے دور میں ہم اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. آج کے دور میں ہم کتنے زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 70 امتیں آئی ہیں اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ امت اللہ نے حضور کی امت کو قرار دیا ہے. 70 امتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ امت جو ہے وہ حضور کی امت کو قرار دیا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بیان کریں گے کہ حضور کی امت کی ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے بیان کیا، اور ہم کس طرف چل پڑے. کہتے ہیں نا بھیجو آپ کہیں اور، جاتے آپ کہیں اور. تو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ ہم ساری ڈیوٹیاں بھول کے اپنے ذہن کو استعمال کر کے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. پھر نقصان ہی ہو رہا ہے. پھر مسلمان کیا ہے، روز بروز ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز نئے فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. ہم نے اہل علم جو علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دی. اللہ والوں کے پاس جانا چھوڑ دیا. کیا کہ چند بےہودہ جاہل لوگوں کے کہنے پر آ کے کہ جی بابے تے کوئی شے نہیں، ان لوگوں کے کہنے پہ آ کے ہم نے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ دیا. داتا حضور کو چھوڑ دیا ہم نے، امام بخاری کو چھوڑ دیا ہم نے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے ہمارے یہ بابے، ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ اللہ والے، جنہوں نے زندگیاں ماشاءاللہ سے اتنے شاہانہ انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا، اتنے اعلیٰ انداز میں انہوں نے دین کا کام کیا کہ اس دور میں لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کیا جاتا تھا. وہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات یا فتنہ یا لڑائیاں نہیں ڈالتے تھے، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے ایک محفل میں حضور کی.
ان کی محفلوں میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور آج جو کلمہ گو ہیں وہی بے ادب ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہی بدتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہی گستاخیوں پہ گستاخیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ سے آستانہ عالیہ صوفی حق واسطے رحمۃ اللہ علیہ نے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنے ادارہ جاء الحق میں ماشاءاللہ سے، کیا کہ ضروریات دین کیا ہے اور ضروریات اہل سنت کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو بھی تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کے سامنے یہ آئے گا، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز ڈالیں گے جو ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو بک ہے، باقاعدہ کتاب ہے، جو ادارے کا ایک سلسلہ ہے کتاب لکھنے کا، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لکھا جائے گا، کتاب لکھی جائے گی، باقاعدہ وہ پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ پتہ چلے کہ یار ہمارے بڑوں نے یہ ہمیں عقائد دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نے بنائے ہوئے عقائد ہیں، جو انہوں نے ہمیں اپنے الفاظ میں آسان کر کے ہمیں سمجھائے ہیں کہ یہ مسلمان کا ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور خاص کر اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس وقت سواد اعظم پوری دنیا کی سب سے بڑی جو جماعت اس وقت بھی موجود ہے، وہ سواد اعظم کون ہے؟ اہل سنت جماعت، جو اولیاء کو بھی مانتے ہیں، جو اصحاب رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کا میلاد، شرک نہیں کہتے اس کو، میلاد منانے والے لوگ ہیں۔ اندازہ کریں، اولیاء سے محبت کرنے والے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ تک جانے والے لوگ ہیں، رب کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور دیکھیں آگے پھر یہ جو ہماری کوتاہیاں غلطیاں ہیں، یہ سیکولرزم اور ان لوگوں کو زیادہ پھر طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، لڑائیاں ہماری، اس سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ بلاسفیمی اور پتہ نہیں کیا کیا، آزادی اظہار رائے، پھر وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور نبیوں کی، انبیاء کی، اور سرور انبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے نا، قرآن سے جوڑا ہی نہیں ہے، قرآن کی محبت ہی نہیں سکھائی۔ یہ جو بلاسفیمی، یہ جو کرنے والے گندے و غلیظ کام کرنے والے لوگوں کی عمریں کیا ہیں؟ 15 سال سے لے کے 30 سال 35 سال تک کی عمر ہے، یہ نوجوان و جوان لوگ ہیں۔ ماں باپ نے ان کو قرآن کی محبت نہیں سکھائی، ان کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا۔ بھائی کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کبھی یہ بھی بیٹھ کے بچوں سے پوچھ لیا کرو پتر کہ اچھا دسو قرآن کے متعلق آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بتاؤ، ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کے بارے میں کیا تمہیں سکھایا جاتا ہے؟ بچوں سے پوچھنا چاہیے نا، کہ جس کی خاطر ساری کائنات بنا دی، یار اس کے لیے بے ادبی کر رہے ہو، ان کی بے ادبی کر کے، بدتمیزی کر کے عذاب اپنے اوپر لے کے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ بھی ذرا ہم نے غور و فکر کرنا، بڑا المیہ ہے یہ غور و فکر کرنے کا۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ ڈیوٹی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی، اور یہ آیت جو ہے اسی طرح کا مضمون اور جگہ پہ بھی بیان کیا گیا، سورہ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا، اور بھی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صحیح ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ ویزکیہم، کہ ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے دلوں کو، نفسوں کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب و حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، کیا کر دے؟ قرآن کا علم ان کو عطا فرمائے، اور ان کو کیا کر دے؟ پاک کر دے، ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کیا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے، آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کیا کرتے تھے۔ حکمت کیا ہے؟ حضور کی ادائیں، حضور کی سنتیں، حضور کی احادیث جو ہیں۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرے کیا کام ہے، میری کیا ڈیوٹی ہے؟ تو میں وہی جو میری ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مبلغ ہیں، حضور کے ایسے صحابی ہیں جو حضور صحابی ہوتے ساتھ ہی انہوں نے دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی، حضور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور وہ لوگوں کو خرید کر، جو غریب لوگ ایمان لے آتے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے ان کو۔ اندازہ کریں، وہ لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو فرمایا ہماری بھی
کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، باہر کے لوگوں کو سکھائیں کہ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث رسول تو ہمیں ادب سکھاتی ہے، تسی کیڑے پاسے لگ گئے ہو، کیڑے پاسے ٹور پے ہو؟ سود کھانا، زنا کرنا، شراب پینا، قرضہ لے کے کسی کو واپس نہ کرنا، سودی قرضے لینا، سود کے کاروبار کرنا، کتنے کتنے غلط کام ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو برائیوں کے دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی آس امید پہ.